الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وکیل. اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے ہر چیز کا، اور وہ ہر چیز پہ کارساز ہے، ہر چیز کا وکیل ہے. لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس ہے آسمانوں اور زمین کی چابیاں. والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، بآیت اللہ، اللہ کی باتوں سے، اللہ کی آیات سے، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے. لکھتا ہے وہی ہر بشر کی تقدیر. واللہ علی کل شیء قدیر.
جس کے تابع ہیں جنات و انسان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ابتدا ہے وہی اور وہی انتہا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تنہائی میں بھی رہو گناہ سے دور، تنہائی میں بھی رہو گناہ سے دور، واللہ علیم بذات الصدور۔ غائب سے نکال دیتا ہے وہ سبیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہر ایک کو دیتا ہے صلہ بہترین، ہر ایک کو دیتا ہے صلہ بہترین، ان اللہ مع الصابرین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود السلام امام الانبیاء، امام القبلتین، امام الثقلین، امام الحرمین، امام اعظم، مرشد اعظم، آمینہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، ساری کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر، اس کی نہایت مختصر 2 آیات تلاوت کی، اور ان آیات کا ترجمہ بھی بڑے ہی آسان الفاظ میں آپ بھائیوں کے گوش گزار کیا ہے۔ اللہ رحیم و کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس گئے گزرے دور کے اندر صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اور پھر اللہ ہم سب کو سن سنا کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ اللہ تعالی خالق ہے، کل شیء، ایک ذرے سے لے کے پہاڑ تک جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، ایک ذرہ ہر چیز کا خالق صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر پورے قرآن کو کشید کر لیا جائے، اس کو نچوڑ لیا جائے، تو اس سے جو قطرہ نکلے گا وہ لفظ اللہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر خالق وہ ہے تو ہر چیز پہ پھر قادر بھی وہی ہے۔
صاف ظاہر ہے جو خالق ہے، جو مالک ہے، وہ ہر چیز کے اوپر قادر بھی ہے۔ جو خالق تو کسی چیز کا ہو لیکن اس کے اوپر قادر نہ ہو تو وہ خالق کیسا ہے؟ وہ تو بے بس ہے۔ لیکن اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور وہ اکیلا ہی ہے۔ فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، لہو اسی اکیلے کے لیے ہے مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی چابیاں کس کے پاس ہے؟ لہو، اسی اکیلے کے پاس ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی اللہ کے پاس ہے زمین و آسمان کی چابیاں۔ میرے بھائیو، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں والذین کفروا، جن لوگوں نے انکار کر دیا، جن لوگوں نے کفر کیا بآیات اللہ، اللہ کے احکامات کا، اللہ کی باتوں کا، اللہ کی آیات کا، کیونکہ پورا قرآن اللہ کی جو آیات ہیں یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ تو جنہوں نے اللہ کی باتوں کا انکار کر دیا، اللہ کہتے ہیں اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، وہی لوگ گھاٹا پانے والے ہیں، اور وہی لوگ ناکام ہونے والے ہیں۔ اور کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کامیاب آدمی وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں اس کا داخلہ ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں فقد فاز، وہ بندہ کامیاب ہے۔ چاہے اس کو درندے کھا جائیں، چاہے وہ آگ میں جل جائے، چاہے وہ کسی چیز کے نیچے آ کے دب جائے، چاہے اس کی لاش نہ ملے، اللہ فرماتے ہیں کہ کامیاب بندہ وہ ہے جو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں اس کا داخلہ ہو گیا۔ فقد فاز، وہ بندہ کامیاب ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے، جو میرے بھائیو شام میں ہوا، جو ترکی کے اندر ہوا، اور اچانک کس طریقے سے ایک لمحہ کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے زمین و آسمان کا نظام، ساری زمین کو ہلا کے رکھ دیا، اور اللہ کا قرآن سچا، اللہ کی باتیں سچی۔ اللہ نے تو یہ کہہ دیا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ تو میرے بھائیوں، وہ نقشہ آپ نے دیکھا ہوگا، فیس بک پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ احکم الحاکمین نے ایک لمحہ کے اندر کس طرح ہستی بستی دنیا کو ایک لمحہ میں ختم کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، جو ان میں ایمان والے تھے، جو ان میں ایمان والے تھے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے جیسے لوگ کہتے ہیں دیکھو جی گناہاں دی انہوں نے پکڑ آ گئی، انہوں نے گناہ اسی کی ہر وقت ان سے ہم ایسے ہی حاجی نمازی ہیں، ہم گناہ نہیں کرتے، سارے لوگ گناہ کرتے ہیں، ہمارے پاکستان میں گناہ نہیں ہوتے، کون سا کام ہے جو ہمارے ملک میں نہیں ہوتا؟ تمہیں ایک خالص چیز پاکستان سے ملتی ہے؟ تمہیں ایک بھی چیز پائیدار پاکستان سے ملتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہم بھی سارے جرم کرتے ہیں، ان کے اوپر یہ اللہ کا عذاب آیا۔ کئی اس میں ایسے ہوں گے کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہوں گے، کوئی ایسے ہوں گے جو فاسق اور فاجر ہوں گے، اور کئی ایسے بھی ہوں گے کہ جو اللہ کو ماننے والے ہوں گے، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، وہ جتنے
ان امارات کے نیچے آ کے دب گئے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دب کے مر جائے وہ شہید ہے، جو دب کے مر جائے وہ شہید ہے، اور جو جل کے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ میرے بھائیوں، کئیوں کے لیے وہ عذاب بن کے آیا، اور کئیوں کے لیے وہ جنت کا وہ جو زلزلہ تھا، میرے بھائیوں کئیوں کے لیے جنت کا سبب بن کے آ گیا۔ تو وہ اللہ ہے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، لہ مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس ہے چابی آسمانوں کی اور زمین کی، جب چاہے وہ آسمانوں کو گرا دے۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ کیوں؟ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس ہے زمین و آسمان کی چابی۔ والذین کفروا، اور جو منکر ہوئے بے آیت اللہ، اللہ کی آیات سے، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں اولئک هم الخاسرون، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، وہ گھاٹا پانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں آگے اللہ فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، افغیر اللہ تأمرونی، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر، افغیر اللہ، کیا تم اللہ کے علاوہ، تأمرونی، تم مجھے حکم دیتے ہو، اعبدوا ایھا الجاہلون، اعبدوا ایھا الجاہلون، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں؟ اے جہلو، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، افغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ، اعبدوا، اتأمرونی، تم مجھے حکم دیتے ہو، اعبدوا، کہ میں عبادت کروں، ایھا الجاہلون، اے جہلو، وَلَقَدْ أُوحِیَ، وَلَقَدْ أُوحِیَ، یقیناً یہ وحی کر دی گئی ہے، الیک، آپ کی طرف، اے نبی ہم نے یہ آپ کی طرف وحی کی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے انبیاء گزرے ہیں ہم نے ان کی طرف بھی یہ وحی کی تھی، اور نبی آپ کو بھی وحی کر رہے ہیں، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ تیرے سارے اعمال برباد کر دے گا۔ میرے بھائیو اللہ کا قرآن ہے، اور آگے اللہ کیا کہتے ہیں، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے۔ یہ پیغمبر کو اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ عَمَلُكَ، اگر تو نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو میں سارے اعمال تیرے برباد کر دوں گا، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا، تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ میرے بھائیو اللہ کا قرآن شوق سے سنو، توجہ کے ساتھ سنو۔ آگے اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، اے نبی آپ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور تو ہو جا شکر کرنے والوں میں سے، تو شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ میرے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ احکم الحاکمین کا شکر ادا کریں۔ اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے گا۔ ہر حال میں بندے کو کہنا چاہیے، کوئی پوچھے بھئی کیا حال ہے، او الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ آگے اللہ نے کہا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، حق قدر ہی،
جس طرح قدر کرنے کا حق تھا، جس طرح قدر کرنے کا حق تھا اس طریقے سے انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ میرے بھائیوں دیکھو، میں ایک واقعہ دیکھا، میں نے پڑھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ گجرات کا شاید واقعہ ہے کہ 20 سالہ لڑکی جو کہ فوت ہو گئی تھی، اس کو جب دفنا کے آئے تو ایک ظالم آدمی نے، ایک درندہ صفت آدمی نے اس کو قبر سے نکالا رات کو، اور اس کے ساتھ یعنی مردہ لاش کے ساتھ اس کی بے حرمتی کی گئی، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور پھر اسی طرح برہنہ حالت میں ہی اس کو چھوڑ کے وہ چلا گیا۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ اگر اللہ کی اس نے قدر کو پہچانا ہوتا، اگر اس کو اللہ کی قدر ہوتی، اگر اس کو یہ پتا ہوتا کہ قیامت والے دن تو اللہ یہ پوچھ لے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ درگور بچی سے یہ پوچھا جائے گا کہ بتا تجھے کس ظلم کی وجہ سے، کس وجہ سے تجھے زمین میں زندہ دفن کیا گیا، تو میرے بھائیوں یہ لوگ یعنی اللہ معاف فرمائے کہ عورت بیچاری اتنی بے بس ہے کہ وہ یعنی انہوں نے لکھا کہ اس کا مطلب کہ اب مردے کے لیے بھی ایک گار رکھنا پڑے کہ زندہ لاش کی اس طریقے سے بے حرمتی کی گئی۔ تو اللہ کہتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ میرے بھائیوں جو اب لوگ غیر اللہ کو چھوڑ کے، جب یہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز کا مالک ہے، اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے تو پھر میرے بھائیوں ہم اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طریقے سے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دور میں ایک دینار کنویں میں گر گیا، ایک سکہ کنویں میں گر گیا، اور انہوں نے اس کو نکالنے کے لیے، اس سکے کو کنویں سے نکالنے کے لیے 500 دینار خرچ کیے، اور تو جب وہ نکالا تو کسی نے کہا کہ اے امام مالک، آپ نے ایک سکے کی خاطر 500 دینار اور خرچ کیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر سارا خزانہ بھی خرچ ہو جاتا تو میں سارا خزانہ ہی خرچ کرنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ اس سکے کے اوپر اللہ کا نام لکھا تھا، اس سکے کے اوپر اللہ کا نام لکھا تھا۔ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی قدر کی ہے۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی قدر کرو۔ اللہ کی قدر کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ سے التجا کی جائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جائے۔ اگر ترکی اور شام کے ساتھ یہ حالت ہو سکتی ہے تو ہمارا بھی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے بندے کو اللہ کی قدر کرنی چاہیے، اللہ کی پہچان کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اللہ کے سامنے التجا کرنی چاہیے، اور اپنے معاملات کو صاف رکھنا چاہیے۔ فرمایا والارض جمیعا، والارض جمیعا، یہ زمین ساری کی ساری قبضہ تو ہو، اس کے قبضہ میں ہوگی۔ قبضہ کا معنی کیا ہے؟ اس کی مٹھی میں ہوگی یہ زمین۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، میرے بھائیوں قرآن کا مطالعہ کیا کرو۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ کے اندر بھی فرمائی تھی یہ بات
کہ ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا، سوچ کر سمجھ کر پڑھنا، اس کو سمجھنا 100 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک بندہ 100 نوافل پڑھے یا اس نے، اور ایک بندے نے صرف قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کے پڑھا ہے، تو وہ 100 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں والارض جمیعا، یہ زمین ساری کی ساری قبضہ اس کی مٹھی میں ہوگی، کب؟ یوم القیامہ، یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور یہ جو آسمان ہے وہ اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ 24واں پارہ ہے اور سورہ زمر ہے، گھر جا کے ذرا مطالعہ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ والارض جمیعا قبضۃ، یہ زمین اللہ کے قبضے میں ہوگی، الارض جمیعا، یہ ساری کی ساری زمین قبضۃ اس کی مٹھی میں ہوگی، یوم القیامتی، قیامت کے دن، والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان جو ہے وہ اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ اور پھر اللہ پوچھے گا، اللہ پھر پوچھے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ بھئی آج کس کی بادشاہی ہے، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر مجبور ہو کے سارے بے بس ہو جائیں گے، اللہ ہی کہے گا وَلِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَّارِ، اب ایک اللہ کی بادشاہی ہے جو زبردست ہے، قہار ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اتنی بڑی زمین آپ نے ہلتی دیکھی ہے، اتنی بڑی کوٹھیاں، بلڈنگیں، مکان ایک لمحہ میں زمین بوس ہوتے ہوئے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور وہ نقشہ اللہ نے سامنے کھول کے رکھ دیا، یعنی قیامت صغریٰ کا، کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جس دن ساری زمین کو ہلا دیا جائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین میں جتنے بوجھ ہیں، جتنے خزانے ہیں، وہ باہر پھینک دیے جائیں گے۔ وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا ہائے اس کو کیا ہو گیا۔ وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا، پھر وہ زمین تمہاری خبریں یہ اللہ کے سامنے پیش کرے گی کہ اس نے میرے سامنے میرے اوپر رہ کے یہ ظلم کیا، اس نے میرے اوپر یہ زیادتی کی۔ میرے بھائیوں، کیا اللہ قیامت برپا نہیں کرے گا؟ جس نے وہ گجرات والا واقعہ سنایا کہ زندہ لاش کو، بچی 20 سالہ لڑکی کو نکال کے، میرے بھائیوں اس کے ساتھ درندہ یعنی صرف آدمی نے اس کی بے حرمتی کی، اس کے ساتھ زیادتی کی، کیا اللہ قیامت قائم نہیں کرے؟ تو اللہ کہتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے لوگوں کی، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ نے فرمایا وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، کہ آسمان دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی، سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی اور وہ برتر ہے، بلند ہے، برتر ہے، عما یشرکون، ان چیزوں سے جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا میرے بھائیوں، نمازیں ہم پڑھتے ہیں، ہر روز نماز پڑھتے ہیں، عمریں بیت گئی، لیکن ہم سجدہ میں جا کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کا معنی کیا ہے۔
سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے۔ کبھی تصور کر کے نماز جب شروع کرتے ہیں تو تصور بھی ساتھ کیا کرو کہ اللہ اکبر، کہ اللہ ہی بڑا ہے۔ یہ نہیں کہنا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کا تو مقابل ہے ہی نہیں جو کہیں کہ اللہ سب سے بڑا، اللہ ہی بڑا ہے۔ یہ تصور کرنا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے خالی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں قیدی ہو کے کھڑے ہونا ہے۔ اور اگر پھر ترجمہ آپ کو نماز کا آئے تو میرے بھائیوں اس کا الگ ہی مزہ ہے۔ اگر اب آپ نہ سیکھیں اس میں تو ہمارا قصور نہیں۔ یعنی پچھلے جمعے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ اب تو کوئی بہانہ لگا ہی نہیں سکتا۔ اس طرح کسی نے حافظ سعید صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ یار حافظ سعید صاحب نے ایک بڑا لوگوں کے لیے مسئلہ بنا دیا، ایک کام بڑا خراب کر دیا۔ انہوں نے کہا کیا؟ وہ کہنے لگے اس لیے کہ اب کوئی بہانہ لگا ہی نہیں سکتا کہ ہمیں جہاد کے لیے موقع نہیں ملا، ہمیں جہاد کرنے کے لیے ٹریننگ نہیں ملی، اب تو کوئی بہانہ لگا ہی نہیں سکتا۔ تو اب کوئی آپ کے علاقے میں یہ بہانہ نہیں لگا سکتا کہ میں نے بڑی کوشش کی پڑھنے میں، کوئی پڑھانے والا ہی نہیں تھا۔ الحمدللہ پچھلے جمعے بھی میں کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ اس مسجد میں دن رات قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور ماشاءاللہ شعبہ حفظ الحمدللہ جاری و ساری ہے، تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح ماشاءاللہ لڑکیاں بھی اوپر مدرسہ ریاض الجنہ وہ بھی ترجمہ تفسیر حفظ کر رہی ہیں، نیچے بچے ماشاءاللہ حفظ کر رہے ہیں۔ اور پھر میں نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ بھائی جاؤ تمہارے لیے آسانی ہے، اگر کوئی بندہ پڑھنا چاہے تو پہلی تو بات ہے یہاں فجر کے بعد ترجمے کی کلاس الحمدللہ لگتی ہے نماز فجر کے بعد۔ اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو مسجد میں نہیں آ سکتا، کوئی معذور ہے، وہ کہے میں پڑھنا چاہتا ہوں، وہ 24 گھنٹے میں جب بھی وہ فون کرے ہمیں کہے کہ ہمیں گھر میں آ کے پڑھا دو، ہم فی سبیل اللہ انشاءاللہ رحمان اس کو گھر میں جا کے بھی پڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، وتعالی برتر ہے، اما یشرکون ان باتوں سے جن میں لوگ شریک کرتے ہیں۔ آگے سنیے غور سے ذرا جا کے، اللہ کہتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، ایک وقت آئے گا کہ سور پھونکا جائے گا۔ ایک آلہ ہے، فرشتہ اس کو اپنے منہ کے آگے لے کے کھڑا ہے۔ کب سے؟ جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائی ہے۔ اسرافیل، اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ اسرافیل۔ اور وہ اسرافیل اس کرنا کو جو آلہ ہے، جس طرح یہ آلہ میں بول رہا ہوں آلہ ہے، وہ ایک آلہ ہے، وہ اس طریقے سے لے کے کھڑا ہے، نہ وہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے، نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے، وہ اللہ کے حکم کا منتظر ہے۔ ثم نفخ فی الصور، اللہ حکم دے گا تو وہ سور میں پھونک لگائے گا، پھونک مارے گا۔ اللہ کہتے ہیں فصائق من فی السماوات و من فی الارض، جو بھی زمین و آسمان پہ چیز ہے ساری کی ساری بے ہوش ہو جائے گی۔ اسرافیل اس کی ڈیوٹی یہ، جیسے جہنم کا دروگا مالک ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، کہتے ہیں کہ اس کے چہرے کے اوپر کبھی مسکراہٹ آئی نہیں جب سے اللہ نے اس کو بنایا۔ اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ تو نے ہنسنا نہیں ہے، جس فرشتے کی جو جو ڈیوٹی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا، فَصَائِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے، زمین کے اوپر ہر چیز بے ہوش ہو جائے گی۔ آگے اللہ نے فرمایا إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر جس کو اللہ چاہے گا وہ بے ہوش نہیں ہوگا۔ یہ ایک الگ تفسیر ہے، انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت کی جائے گی۔ آگے اللہ نے فرمایا ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا، فاذا هم قیام ینظرون، پھر سارے کے سارے اچانک اللہ کے سامنے
کھڑے ہو جائیں گے، سارے کے سارے جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین تیرے رب کے نور سے، تیرے رب کی روشنی سے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِهَا، رب کی روشنی سے وہ چمکے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب سامنے اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا۔ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ، نبیوں کو لایا جائے گا۔ وَالشُّہَدَاء، شہیدوں کو لایا جائے گا۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اور حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے اوپر کسی قسم کا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اور ہر نفس کو پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ما عاملت، جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔